کی زبان سے سنیے، حضرت کی زبان سے سنیے۔ وقت کی قلت ہے، اس لیے آپ کو وہی ہدیہ پیش کرتا ہے وفات کرام کے لیے۔ بہتر ہوگا مفتی صاحب کے بیان کے بعد میں آپ سے بات کرتے رہیں۔ ابھی جو رہا وہی بیٹھ جائیں اور پھر کوئی بڑی قیمتی باتیں ہوں گی اور وہ باتیں کل پرسوں نہیں پرسوں یاد رکھی جائیں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آبادات تشریف مجلس مبارک ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے، اس کا احترام دل میں رہے، اپنے عمل سے رہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مجلس کا احترام کریں گے آپ کا فائدہ ہوگا۔ مجلس کا احترام یہ بھی ہے کہ آپ بیٹھیں کھڑے نہ رہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں ماننے کے جذبہ ہے تو لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ میرے بھائی اور بزرگوں، باتیں بہت تفصیل سے آ چکی ہیں۔ مفتی عبدالقیوم صاحب نے ماشاءاللہ تقریباً 40 منٹ بہت ہی پرمخ بیان دیا ہے، عمل کے لیے کافی ہے۔ اور اس کے بعد سابق صدر مدرس یا مدرس نے بھی اچھی بات کہی ہے۔ میں آپ کا وقت زیادہ لینا نہیں چاہتا، بس یہ ہے جس طرح قاری ضیاء اللہ صاحب نے خوشی کا اظہار کیا ہے، میں بھی اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ جو نئی کمیٹی ہے اس کے صدر ہیں عظیم اللہ صاحب، جناب عظیم اللہ صاحب، اور اس کے سیکریٹری ہیں ذکر اللہ صاحب، اور ان کے جو اور رفقا ہیں، ان کی محنتوں سے ماشاءاللہ یہ ادارہ ترقی کر رہا ہے۔ اور ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ قاری ضیاء اللہ صاحب جیسے صدر مجلس مل گئے۔ صدر اور سیکریٹری کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کے کام کرنے والے اچھے مل جائیں، مخلص مل جائیں تو ادارہ ترقی کرتا ہے۔ قاری ضیاء اللہ صاحب جب سے تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ شب و روز کی ان کی محنت نظر لا رہی ہے اور ادارے میں رونق بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہر سال حفاظ کرام کے سروں پر پگڑی باندھی جا رہی ہے، یہ تسلسل جاری ہے۔ آپ سبھی حضرات دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس سلسلے کو مزید جاری فرمائے، اس کے فیض کو، اس ادارے کے فیض کو دور تک پہنچائے، اور یہاں سے زیادہ حفاظ پیدا ہوں، بلکہ وہ آئے کہ علماء بھی پیدا ہوں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے پہلے جو کمیٹیاں تھیں انہوں نے کام نہیں کیا، نہیں، سبوں نے کام کیا، اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق ہر آدمی کام کرتا ہے۔ اس سے پہلے کی جو کمیٹیاں تھیں، صدر سے، سیکریٹری تھے، مدرسین تھے، ان لوگوں نے بھی کام کیا ہے۔ یہ گھڑی آپ دیکھتے ہیں، گھڑی پر 2 سوئیاں نظر آتی ہیں بظاہر، لیکن اس کے پیچھے کتنے پارٹ پرزے کام کرتے ہیں ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ دیکھنے کو 2 ہی سوئیاں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے بہت ساری مشینیں ہیں، بہت سارے پارٹ پرزے ہیں۔ یہ حضرات بظاہر دیکھنے میں نظر آتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کتنے لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، مدرسین ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جھاڑو دینے والا ہوتا ہے، کھانا بنانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، خوب غور سے سنیے گا، بس لمبی گفتگو نہیں ہوگی، اس لیے کہ میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ زیادہ دیر تک سن سکیں، بہت دیر سے سن رہے ہیں۔ معجزہ یا سن رہے قرآن معجزہ ہے، اللہ کا معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں کہ نبی کے ذریعے سے کوئی ایسا کام سامنے آ جائے جو عام دستور اور عام ضابطے کے خلاف ہو۔ عام ضابطہ وہ نہیں چاہتا، لیکن اس کے خلاف جو ہے نبی کے ذریعے سے کوئی بات پیش آ جائے، کوئی عمل سامنے آ جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ ایک انگلی نہیں 10 انگلیوں سے، ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، پوری زندگی ہم اشارہ کرتے رہ جائیں، لیکن چاند کا 2 ٹکڑا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کیا؟
چاند کا 2 ٹکڑا نہیں ہو سکتا، عام ضابطہ نہیں، عام دستور نہیں ہے۔ لیکن جب کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا، شہادت والی انگلی سے، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا عام دستور اور ضابطے کے خلاف ہے، لیکن نبی کے ذریعے سے پیش آیا، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ معجزہ وہ تھا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گیا، وقتی طور پر پیش آیا، ختم ہو گیا۔ آپ کو یہ بتا دوں، ذہن میں رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معجزہ پیش آیا، ایک تو وقتی تھا جو ختم ہو گیا، اور کچھ معجزہ وہ ہے جو دائمی قیامت تک معجزہ رہے گا۔ وقتی معجزہ میں سے ایک تو چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھوکا تھا، مسجد نبوی سے باہر نکلا، حضرت عمر فاروق آئے، میں نے ان کو سلام کیا، اور مجھے امید تھی کہ عمر اپنے گھر لے جائیں گے، کھانا کھلائیں گے، لیکن عمر فاروق نے میرا مقصد نہیں سمجھا، سلام کا جواب دیا اور نکلتے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے، ان کو بھی سلام کیا، لیکن وہ بھی نہیں سمجھے، وہ بھی سلام کا جواب دیے چلے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو میں نے سلام کیا، آپ سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ بھوکے ہیں، آپ نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے کر کے چلے گئے۔ گھر کی عورتوں سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ دو جہاں کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے۔ گھر کی عورتوں کی طرف سے جواب ملا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ باہر آئے، اتنے میں ایک صاحب ایک پیالہ دودھ لے کر کے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں خوشی سے میرے خوشی کی لہر دوڑ گئی، میرا چہرہ کھل گیا کہ اللہ رب العزت نے میرا انتظام کر کے ایک پیالہ دودھ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ لے جاؤ، اپنے ساتھیوں کو پلاؤ۔ اصحاب صفہ آپ کا مدرسہ تھا، پہلا مدرسہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد پہلا مدرسہ صفہ کا مدرسہ تھا۔ جتنے مدرسے قائم ہوں گے سب کی نسبت صفہ سے جا کر جڑے گی۔ آپ کا جو یہ مدرسہ ہے، آپ کے اس مدرسے کا تعلق اور اس کی نسبت کہاں جڑی ہوئی ہے؟ صفہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مدرسہ تھا۔ جو مدرسین ہوتے ہیں ان کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتی ہے، اس لیے کہ آپ پہلے مدرس ہیں۔ اور جو یہ طلبہ ہوتے ہیں ان کی نسبت صحابہ کرام سے جڑتی ہے، اس لیے کہ صحابہ اس مدرسے کے پہلے پڑھنے والے تھے، تو ان بچوں کی نسبت صحابہ سے جڑی، ان مدرسین کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی، اس ادارے کی نسبت اس صفہ سے جڑی، اور آپ کی بستی کی نسبت اس مدرسے سے جڑی ہے، تو گویا کہ آپ کی بستی کی نسبت اس مدرسے سے جا کر کے جڑی۔ آپ نے فرمایا 70 صحابہ جو شب و روز رات اور دن قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کرتے تھے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اپنے ساتھیوں کو پلا کر کے لاؤ۔ ظاہر سی بات ہے ایک پیالہ دودھ کتنا آدمی پیے گا؟ ابو ہریرہ تو اکیلے کافی تھے پینے کے لیے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اپنے 70 ساتھیوں کو پلا کر کے لاؤ۔ ہم ہوتے پتہ نہیں کیا کرتے، اب راستے میں پی جاتے کیا کرتے، لیکن ابو ہریرہ صحابی رسول تھے، بات ماننی تھی، گئے اپنے ساتھیوں کو پلانا شروع کیا۔ 1 کو پلایا، 2 کو پلایا، 3 کو پلایا، 4 کو پلایا، 5 کو پلایا۔ 70 صحابہ دودھ پی کر کے سیراب ہو گئے، اور دودھ ویسے ہی کا ویسے ہی باقی رہا۔ ابو ہریرہ نے لا کر پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ نے پینا شروع کیا، پیتے گئے واپس کیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، دوبارہ پیا، پھر واپس کیا، کہا ابو ہریرہ پھر پیو۔ اب پینے کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب گنجائش نہیں رہی، ایک پیالے میں 70 صحابہ کا دودھ پی کر کے سیراب ہو جانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، لیکن یہ معجزہ آپ کے ساتھ ختم ہو گیا۔ وقتی معجزہ تھا، قیامت تک کے لیے معجزہ نہیں تھا، بلکہ وقتی تھا، ختم ہو گیا۔ سفر تھا، صحابہ سفر میں تھے، بڑا قافلہ تھا، پانی پینے کے لیے نہیں تھا، نہ خود ان کے پینے کے لیے اور نہ جانوروں کو پینے کے لیے اور نہ وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاش کرو پانی۔ ایک خاتون چھوٹے سے برتن میں پانی لے کر کے جا رہی تھی، صحابہ نے ان کو
پکڑا اور لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کنارے بیٹھایا، عزت کے ساتھ بیٹھایا اور اس برتن کو لیا، آپ نے اپنی انگلیاں داخل فرمائی اس میں اور فرمایا کہ تم پیو اور جانوروں کو پلاؤ، تم بھی پیو جانوروں کو بھی پلاؤ، وضو کرو اور اپنے برتنوں میں ذخیرہ کر کے رکھ لو۔ راوی کہتے ہیں، جو اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا فوارہ نکل رہا تھا۔ جس طرح چشمہ بہتا ہے اس طرح آپ کی انگلیوں سے پانی کا فوارہ بہ رہا تھا۔ سب لوگ پی لیے، جانوروں کو پلائے، وضو کیا اور ذخیرہ کر کے رکھا، پھر اس خاتون کو ہدیہ تحفہ کے ساتھ عزت کے ساتھ واپس کیا۔ یہ تھوڑے سے برتن میں پورے قافلے کا سیراب ہو جانا اور جانوروں کا سیراب ہو جانا، وضو کر لینا، ذخیرے کے طور پر رکھ لینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، لیکن وقت ہی تھا، چلا گیا، ساتھ ختم ہو گیا۔ خندق کھودی جا رہی تھی، بہت پریشانی تھی خندق کھودنے میں۔ جو لوگ مدینہ گئے ہوں گے دیکھا ہوگا اس جگہ کو۔ ایک صحابی نے اپنا دامن اٹھایا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیجئے، میں بھوک کی وجہ سے ایک پتھر باندھے ہوا ہوں، آپ دیکھ لیجئے بھوک کی وجہ سے ایک پتھر باندھے ہوا ہوں۔ تاجدار مدینہ نے اپنا دامن اٹھایا اور فرمایا کہ اگر تم نے بھوک کی وجہ سے ایک پتھر باندھا ہے تو تمہارے نبی نے بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھا۔ بھوک برداشت نہیں ہوئی، ایک پتھر باندھا، پھر برداشت نہیں ہوئی، دوسرا پتھر باندھا۔ تم نے اگر ایک باندھا ہے تمہارے نبی نے 2 پتھر باندھے۔ جابر بن عبداللہ وہاں موجود تھے، دوڑے دوڑے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، 2 پتھر باندھے ہوئے، کچھ کھانے کے لیے ہیں؟ بیوی نے کہا کہ بچوں کے کھانے کے لیے تھوڑا سا رکھا ہے، ایک آدمی کھا سکتا ہے، تم جاؤ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے سے کان میں کہنا کہ آپ تشریف لے چلیں، کچھ کھانا کھا لیں۔ چپکے سے کہنا، کسی کو بتانا نہیں، اس لیے کہ ایک آدمی کی گنجائش ہے، 2 کی گنجائش نہیں ہے۔ گئے چپکے سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے چلیں، تھوڑا سا کھانا ہے کھا لیں۔ آپ سمجھ گئے کہ جابر کے پاس کھانا کم ہے، اس لیے چپکے سے کہہ رہے ہیں۔ آپ نے عام اعلان کر دیا، چلو جابر کی یہاں دعوت ہے، چلو جابر کی یہاں دعوت ہے، سب کے سب چل دیے، جابر کی یہاں دعوت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ دوڑے دوڑے بیوی کے پاس گئے اور کہا غضب ہو گیا۔ کیا غضب ہوا؟ تو سب آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں۔ بیوی بھی تو صحابیہ تھی، ہماری بیوی ہوتی کتنی جھاڑو چلاتی، کیا کرتی کیا نہیں کرتی، کتنا آل فال بولتی، الٹا سیدھا بولتی، لیکن صحابیہ تھی۔ کا پوچھا کہ تم نے اعلان کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا۔ کہا کہ میں نے تو چپکے سے کہا، آپ نے فرمایا چلو، کہا آنے دو۔ جب حضور نے کہا کہ چلو، ان کی دعوت ہے، ان کا اعلان ہے، تو آنے دو، برکت ہوگی۔ گئے، کھانا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برکت کی دعا فرمائی، کپڑے سے ڈھانپ دیا اور کہا کھاؤ۔ سب کھانے لگے، سب کے سب سیراب ہو گئے، ایک آدمی کے کھانے میں سب کے سب سیراب ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا جابر تم لے جاؤ اپنے گھر کی عورتوں کو، گھر کے بچوں کو کھلاؤ۔ جب کھانا گیا تو گھر کی عورتوں نے سوچا ذرا کپڑا ہٹا کر کے دیکھیں کہ کھانا کتنا ہے۔ کھانا جب کپڑا ہٹایا، برکت ختم ہو گئی، کھانا ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جابر کے گھر والے کپڑا نہیں ہٹاتے تو زندگی پر کھانا کھاتے رہے، زندگی پر کھانا کھاتے رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، لیکن وقت ہی تھا۔ بہت تفصیلی باب ہے معجزات کا، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ یہ معجزہ آپ کا وقت ہی تھا، ختم ہو گیا۔ کچھ معجزات ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے، کچھ معجزات ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جب مکہ فتح ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں داخل ہوئے، تو اس وقت اس کے محافظ عثمان بن مظعون تھے۔ عثمان بن مظعون، ان کے پاس چابی تھی۔ دیکھا کہ مسلمان داخل ہو گئے ہیں، خانہ کعبہ کو بند کیا، تالا لگایا اور خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے اور وہی چھپ گئے۔ حضرت علی نے ان کو دیکھ لیا، حضرت علی خانہ کعبہ کی چھت پر پہنچے اور ان سے زبردستی ہاتھ مموڑ کر کے چابی چھین لی
اور لے کر کے آئے، قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ تم صاحب امانت کو امانت واپس کر دو۔ چابی ان کی امانت ہے عثمان کی، تم عثمان کے حوالے کرو چابی، یہ ان کی امانت ہے۔ قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ جو بھی صاحب امانت ہو، وہ جو بھی امانت دار ہو، جس کے پاس امانت رکھی ہوئی ہو، وہ امانت کو واپس کرے۔ اور کہا اپنے حضرت علی سے، کہا علی، قرآن کی آیت نازل ہوئی، جاؤ عثمان کو چابی واپس کرو اور معذرت بھی کر لینا، معافی مانگ لینا، اس لیے کہ تم نے ان کا ہاتھ نہ موڑا ہے۔ گئے، چابی واپس کی، معافی مانگی، معذرت چاہی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ تم نے میرا ہاتھ موڑ دیا، مجھ کو تکلیف پہنچائی اور چلے ہو ملمہ سازی کرنے کے لیے، چلے ہو معذرت کرنے کے لیے۔ کہا کہ دیکھو میں چابی واپس نہیں کرتا اور تم سے معذرت نہیں کرتا، لیکن اللہ پاک نے تمہارے بارے میں قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے، اس لیے میں تم کو چابی دے رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اور تم سے معذرت کرتا ہوں۔ یہ چابی حضرت عثمان کو دی گئی، اور آج تک وہ خانہ کعبہ کی چابی جو ہے حضرت عثمان کے خاندان میں ہے، اور قیامت تک عثمان بن مظعون کے خاندان میں یہ چابی رہے گی، اور وہی لوگ اس کے محافظ رہیں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ دوسرا معجزہ، صحابہ نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ حجاج کرام جو کنکڑیاں مارتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کنکڑیاں ہوتی ہیں، کہاں جاتی ہیں؟ وہ تو کنکڑیوں کی بھیڑ لگ جاتی، پھر جگہ نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جن لوگوں کا حج قبول ہو جاتا ہے ان کی کنکڑیاں فرشتے مقرر ہیں، اٹھا کر لے جا کر دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں، اور جن کا حج قبول نہیں ہوتا ان کی کنکڑیاں وہیں رہ جاتی ہیں، بعد میں حکومت ان کو ہٹاتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو آج تک ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، یہ معجزہ بھی ختم ہونے والا نہیں۔ اور یہ تیسرا اور آخری معجزہ جو قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا معجزہ میرے بھائیوں 1400 سال سے اب تک اپنی شان کے ساتھ یہ معجزہ باقی ہے، اور قیامت تک بہت سارے لوگ ہیں پہنانے والے، بس اب میں آخری منزل میں ہوں۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، قیامت تک باقی رہے گا یہ معجزہ۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کفار مکہ نے کہا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ تو فلاں سے فلاں کے پاس جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اور اسی سے کچھ لے لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں۔ جب کفار مکہ نے کہا تو قرآن نے چیلنج کیا، اگر تم کہتے ہو کہ یہ محمد کا لایا ہوا کلام ہے تو تم اس جیسی کتاب لے آؤ۔ اس کے بعد نہیں لایا تو کہا 10 سورتیں لے آؤ۔ اس کے بعد وہ بھی نہیں لا سکے تو کہا ایک سورت لے آؤ، ایک چھوٹی سی سورت جو ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تم یہ چھوٹی سی سورت لے آؤ، اگر تمہارے اندر یہ قدرت ہے تو لے آؤ۔ بڑے بڑے ادبا موجود تھے، بڑے بڑے زبان کے بڑے بڑے ماہرین موجود تھے۔ ہم لوگوں کو عجم کہتے ہیں، اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں، عجم کا معنی گونگا، گویا کہ ہم سب کے جب گونگے ہیں وہی ایک بولنے والے ہیں۔ ایسے ماہرین تھے اور ایسے ادبا تھے، کمرے میں بیٹھے قلم بنانا شروع کیا، کاغذ پر لکھتے تھے، قلم بناتے تھے، کاغذ پر لکھتے تھے اور پھاڑتے تھے، کہتے تھے قرآن کا بدل نہیں ہو سکتا، قرآن کا بدل نہیں ہو سکتا۔ پھاڑتے پھاڑتے کمرہ بھر جاتا کاغذ سے اور کنڈے سے اور وہ قلم کے اس سے تراشے سے، لیکن اس کا بدل نہیں ہو سکا۔ ایک دو آدمی لکھ کر کے لے آئے اور کہا کہ یہ قرآن کا بدل ہے، لیکن خود ان کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، قرآن کا بدل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا جو ہے اعجاز ہے، قرآن کی جو بلاغت ہے، قرآن کی جو فصاحت ہے، اس کا بدل یہ نہیں ہو سکتا۔ اور سنیے، پہلوان میدان میں آتا ہے، 5 منٹ میدان کے کنارے کنارے گھومتا ہے، تال ٹھوکتا ہے کوئی جو میرا مقابلہ کر سکے، ہے جو کوئی مقابلہ کر سکے، 10 منٹ کے بعد میدان سے باہر جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی تیار ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے نہیں، اب چیلنج کا وقت ختم ہو گیا،
اور اب اس کے بعد کوئی چیلنج کا جواب نہیں دے سکتا۔ وقتی چیلنج 5 اور 10 منٹ کے لیے ہوتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قرآن کا جو اعجاز ہے، قرآن کا جو چیلنج ہے، وہ 1400 سال پہلے سے ہے اور آج تک ہے، قیامت تک یہ چیلنج باقی رہے گا۔ کسی بھی زمانے میں، کسی بھی زمانے کے ادبا کو یہ اختیار ہوگا کوئی اس کا بدل لے آ سکے، اس کا بدل کوئی نہیں لا سکتا۔ ایک اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ ان حفاظ کرام سے کیا ہے۔ اللہ نے خود اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور ان بچوں سے، یہ تو ابھی کچھ چھوٹا بچہ یہ ہے، اس سے بھی چھوٹے چھوٹے بچے 6 سال 7 سال کے ہوتے ہیں، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں۔ قرآن اتنا وزنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوتے اور قرآن کی وحی نازل ہوتی تو وہ سواری کبھی نیچے بیٹھتی، کبھی اوپر اٹھتی، کبھی نیچے بیٹھتی، کبھی اوپر اٹھتی، اس میں برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ زید کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری ران پر رکھے ہوئے تھے، قرآن کی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری ران پر تھا، وحی نازل ہو رہی تھی، لگتا تھا کہ میری ران پھٹ جائے گی، برداشت سے باہر ہونے لگا، یہ اتنا قرآن وزنی۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے، اے مخاطب تم دیکھتے کہ پہاڑ ٹکڑا ٹکڑا ریزہ ریزہ ہو جاتا، پورا پہاڑ برداشت نہیں کرتا۔ اگر اللہ پاک قرآن کو آسمانوں پر اتار دیتا تو آسمان چرچرا جاتے، زمینوں پر اتار دیتا زمینیں پھٹ جاتی، اگر پہاڑوں پر اتار دیتا تو پہاڑ ریزے ریزے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ لیکن معصوم بچوں کے سینوں میں اللہ پاک نے یہ طاقت رکھی ہے کہ 30 پارے کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے۔ دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کو بار بار پڑھا جائے تو پڑھنے کی طبیعت چاہے، کوئی کتاب نہیں ہے، دنیا کی کوئی کتاب نہیں بتا سکتا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، جتنا پڑھیے اتنا ہی مزہ آتا ہے، جتنا پڑھیے اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ جو نہیں پڑھتے ہیں ان کو مزہ نہیں آتا، لیکن جو پڑھتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے۔ پوچھیے حفاظ کرام سے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں حفاظ کرام کے سامنے قرآن پڑھنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں رہتا۔ اگر نماز اللہ کا حکم نہ ہوتا تو شاید وہ بھی نہ پڑھتے اور اس کی جگہ پر قرآن پڑھتے۔ بیت الخلا جاتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، بیت الخلا میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، سوا نہیں پڑھتے۔ بیت الخلا سے نکلتے ہیں، نکلتے ہی قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ پڑھیے، آپ پڑھ کے تو دیکھیے قرآن کو کہ کتنا مزہ آتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گا، اور ان حفاظ کے ذریعے سے اللہ حفاظت کرتا رہے گا۔ انگریز نے فیصلہ کیا کہ قرآن کے نسخوں کو خرید کر کے جلا دینا ہے۔ گئے ایک مدرسے میں، افسر گیا، 2-3 آدمی اس کے ساتھ گئے ایک مدرسے میں، محترم صاحب سے کہا آپ کی لائبریری میں کتنے نسخے ہیں قرآن کے؟ کیا بات ہے؟ عدلائی آپ خریدنا چاہتے ہیں؟ سمجھ گیا، اس لیے کہ قرآن کے نسخوں کو خرید کر جلا رہا تھا اور سمندر میں پھینک رہا تھا۔ محترم صاحب سمجھ گئے، کہا ٹھیک ہے ہم دیتے ہیں۔ 3 بچوں کو بلایا، ایک کو آگے کھڑا کیا، 2 کو پیچھے کھڑا کیا اور کہا تم پڑھو، اور ان 2 سے کہا کہ غلطی ہے تو بتانا۔ یہ پڑھتا تھا اور جہاں غلطی ہوتی تھی دونوں بتاتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد دوسرے بچے کو آگے بڑھایا، پھر تیسرے بچے کو آگے بڑھایا جو افسر کے ساتھ آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ جناب آپ سمجھ رہے ہیں کہ محتمم صاحب کیا بتانا چاہتے ہیں؟ محتمم صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم قرآن کے نسخوں کو خرید کر کے جلا ڈالو گے، سمندر میں پھینک دو گے، لیکن سینے میں، لاکھوں کے سینے میں جو قرآن کریم محفوظ ہے ان کو تم کیسے ختم کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ہو۔ یہ قرآن قیامت تک رہے گا، اور ایک حکومت میں ہی ساری دنیا کی طاقت مل کر، ساری دنیا کی حکومت مل کر کے سر جوڑ کر کے فیصلہ کر لے کہ الحمدللہ، الحمدللہ کے حمزے پر جو زبر ہے اس کو بدل دیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، تو پوری دنیا کی طاقت ال کو ال اور ال نہیں کر سکتی۔ الحمدوں کے دار پر جو پیش ہے اس پیش کو کوئی بدلنا چاہے، الحمدللہ الحمدللہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، آپ آج فیصلہ کیجئے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارا بیٹا بھی یہاں آئے گا، پڑھے گا، اور وہ بھی حافظ قرآن بنے گا، اور اس کے سروں پر بھی پگڑی باندھی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کا کیا مقام ہے؟ سگونی والوں سنو، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے کہتا ہوں کہ اگر ان حفاظ کرام کے
مرتبے کو درجے کو ہم پہچان لیں اور سمجھ لیں تو ان کو ہم اپنے سروں پر لے کر کے چلیں گے، ان کو اپنے سروں پر بیٹھائیں گے، ان کو اپنی ہتھیلیوں پر لے کر کے چلیں گے، ان کے لیے پلکیں بچھا دیں گے، یہ ہماری گلیوں سے گزریں گے تو ہم کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ حفاظ کرام آ رہے ہیں۔ اللہ پاک کا ایک نام حافظ ہے، جب بچہ قرآن حفظ کرتا ہے تو اللہ پاک خوش ہو کر کے اپنا نام دے دیتے ہیں کہ آج سے تم کو بھی حافظ کہا جائے گا۔ پرائم منسٹر کسی کو خوش ہو کر اپنا نام دے دیں تو خوشی کے مارے اچھل جائے گا، کود جائے گا کہ پرائم منسٹر نے اپنا نام دیا۔ تمام پرائم منسٹروں کا پرائم منسٹر، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام حاکموں کا حاکم، اللہ رب العزت اپنا نام دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے تم کو حافظ کہا جائے گا۔ ان کے لیے تو آپ کرسی چھوڑ کر کے اٹھ جائیے، ان کو چائے کی دعوت دیجیے، اگر چائے قبول کر لیں تو آپ فخر کیجیے کہ آپ کی چائے کو قبول کیا۔ ان کا مقام تو وہ ہے جو پرائم منسٹر اور صدر جمہوریہ کا بھی مقام نہیں ہو سکتا۔ صدر جمہوریہ ڈاکٹر انجینئر کو بعد میں رکھیے، صدر جمہوریہ اور پرائم منسٹر کا مقام نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب مبالغہ کر رہے ہیں، یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں۔ قرآن اللہ کا کلام، اللہ سب سے اونچا، اللہ کا کلام سب سے اونچا۔ جن لوگوں نے بھی قرآن سے اپنا رشتہ جوڑا، تعلق جوڑا، جن لوگوں نے اس سے محبت کی، جن لوگوں نے محبت کی نگاہ سے دیکھا، جن لوگوں نے محبت کی نگاہ سے اس کو چھوا، جن لوگوں نے محبت کی نگاہ سے اس کو چوما، جن لوگوں نے اس پر عمل کیا، اللہ پاک نے ان کا مقام بڑھایا۔ جبرائیل امین اللہ کے پاس سے قرآن لے کر کے آئے، جبرائیل امین کا تعلق قرآن سے جڑا تو جبرائیل امین تمام فرشتوں کے سردار قرار پایا کہ نہیں قرار پایا؟ یہ قرآن کس پر اترا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جب قرآن سے جڑی تو آپ مخلوق میں سب سے اعلیٰ و ارفع قرار پائے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ قرآن مکہ اور مدینے کی سرزمین پہ اترا، مکہ اور مدینے کی سرزمین کی نسبت قرآن سے جڑی تو مکہ اور مدینے کی سرزمین تمام زمینوں میں افضل و بہتر قرار پائی۔ قرآن رمضان کے مہینے میں اترا، رمضان کے مہینے کی نسبت قرآن سے جڑی تو رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل قرار پایا۔ قرآن شب قدر میں اترا، شب قدر کی نسبت قرآن سے جڑی تو شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ قرآن نماز کے لیے ضروری ہے، اور نماز کا تعلق قرآن سے جڑا تو نماز تمام عبادتوں میں افضل اور بہتر قرار پائی۔ آپ کپڑے کو لیجئے، آپ لاکھ روپیہ میٹر کپڑا خرید کر کے لائیے، آپ وہاں بچھا دیجئے، لوگ چپل اور جوتا پہن کر کے چلیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ اتنے قیمتی کپڑے پر تم چپل اور جوتا کیوں پہن کر چل رہے ہو، لیکن آپ 10-15 روپے میٹر کا کپڑا خرید کر لائیے اور جزویدان بنا دیجیے، جس کو ہم جزویدان کہتے ہیں، جس میں قرآن کریم کو لپیٹتے ہیں۔ اب اس کپڑے پر کوئی چپل جوتا نہیں رکھ سکتا۔ بڑا سے بڑا عالم، بڑا سے بڑا شیخ اور پیر اس کپڑے پر اگر جوتا چپل رکھ دے، لوگ کہیں کتنا بدتمیز انسان ہے کہ جس میں قرآن کو رکھتے ہیں اس پر چپل اور جوتا رکھتا ہے۔ آپ 90,000 1 لاکھ کی لکڑی خرید کر لائیے، کوئی قیمت اہمیت نہیں، بچہ پیشاب کر دے کوئی بولنے والا نہیں، لیکن آپ 10-15 روپے کی لکڑی خرید کر لائیے، رحل بنوا دیجئے، جس رحل پر قرآن کو رکھتے ہیں اب اس رحل پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا، کوئی چپل اور جوتا نہیں رکھ سکتا۔ آپ دفتی اور کوٹ کو لیجئے، آپ قرآن سے جوڑ دیجئے، اس کی قیمت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، جب قرآن کی نسبت سے جبرائیل امین تمام فرشتوں کے سردار، قرآن کی نسبت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے اعلیٰ ورثہ، قرآن کی نسبت سے مکہ اور مدینے کی سرزمین کی قیمت بڑھی، قرآن کی نسبت سے رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل قرار پایا، قرآن کی نسبت سے شب قدر تمام راتوں میں افضل قرار پائی، قرآن کی نسبت سے نماز تمام عبادتوں میں افضل قرار پائی، قرآن کی نسبت سے کپڑے اور لکڑی اور کوٹ کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو جن حفاظ کرام کے سینے میں کلام الہی محفوظ ہے ان کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ پہچانو سرولی کے مسلمان بھائیوں، پہچانو ان کے مقام کو، ان کے درجے کو، اور شکریہ ادا کرو ان حضرات کا جو لوگ اس کا انتظام کیے ہوئے ہیں اور جو بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں۔ شکریہ ادا کیجئے کہ آپ کے محلے میں یہ قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے اور ہر سال حفاظ کرام نکل رہے ہیں۔ آپ تنقید مت کیجئے، تنقید کرنے والے تنقید کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کے گھروں میں بچے حفاظ نہیں بن نکلتے، حافظ کرام نہیں ہوتے۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جن لوگوں نے قدر کی حفاظ کی، علماء کی، ان کے گھروں میں حفاظ اور علماء تیار ہوئے،
اور جن لوگوں نے قدر نہیں کی، ناقدری کی، ان کے گھروں میں حفاظ اور علماء تیار نہیں ہوئے، آپ ان کی قدر کیجئے۔ انسان ہی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ اللہ کا نظام ایسا ہے جس میں کوئی گڑبڑی نہیں، لیکن ہم لوگوں کا نظام تو اس میں گڑبڑی ہو سکتی ہے، بندے کے نظام میں گڑبڑی آ سکتی ہے۔ اس لیے آپ اگر گڑبڑی دیکھیں، آپ کا ذمہ دار سے ملے اور کہیں کہ یہ خامی ہے، آپ اس کو دور کیجئے، کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ محبت رکھیے، ادارے سے محبت رکھیے، اساتذہ سے محبت رکھیے، بچوں سے محبت۔ بچے بچے ہی ہوتے ہیں، کوئی فرشتے تھوڑی ہوتے ہیں۔ ہمارے امیر شریعت سید نظام الدین صاحب کہتے تھے کہ بچے یا تو استاد کی نگرانی میں یا شیطان کی نگرانی میں، یا استاد کی نگرانی میں یا شیطان کی نگرانی میں۔ استاد کی نگرانی جب تک رہتی ہے بچے ٹھیک رہتے ہیں، اور جیسے ہی نگرانی ختم ہو جاتی ہے 5 منٹ کے لیے بھی کہ شیطان اپنی نگرانی شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ لوگ کہاں کہاں چھڑی لے کے پڑیں گے؟ اگر آپ کے بازار میں جا رہے ہیں تو گڑبڑی ہوگی، آپ ہی کا بیٹا ہے، آپ ہی کا بیٹا ہے، آپ ہی کے بیٹے سے گڑبڑی ہو رہی ہے، تو آپ اس کو معاف کریں، نظر انداز کریں، ادارے سے محبت رکھیں، اور آپ اس ادارے کے لیے اور اس ادارے کی بھی جیسے آپ کا تعاون جاری ہے، مزید تعاون کیجیے، مزید تعاون کیجیے۔ اور جیسے کہ مفتی عبدالقیوم صاحب نے بتایا کہ آپ اپنے بچے کو حافظ بنائیے، نہیں تو کسی بچے کو، یتیم غریب بچے کو لے لیجیے اور کہیے کہ اس کا خرچ ہم برداشت کریں گے۔ ایک بچہ حافظ قرآن بنے گا، آپ 1 کو بنائیں گے، وہ 10 کو بنائے گا، وہ 10 100 کو بنائیں گے، وہ 100 1000 کو بنائیں گے۔ آپ قبر میں لیٹے رہیں گے، آپ کی اولاد نہیں پوچھے گی، لیکن اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ عقل مند تو وہ آدمی ہے جو اپنے مرنے کے بعد کی تیاری کر جائے، بیوقوف وہ ہے جو ہمیشہ وہ محنت کرے جو چھوڑ کر کے جانے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سچا اور پکا مسلمان بنائے، دین کا داعی اور دین کا سپاہی بنائے، اور قرآن سے اور حفاظ کرام سے محبت کرنے والا بنائے، قرآن کو سیکھنے والا۔ آپ بھی سیکھیے، آپ بھی سیکھیے مدرسے میں آ کر کے، آپ کو بھی سیکھنا ضروری ہے۔ صدر صاحب بھی سیکھیں، سیکریٹری صاحب بھی سیکھیں، ان کے لوگ بھی، کمیٹی کے لوگ بھی اگر قرآن کو سیکھیں اور قرآن کو سیکھ کر کے اپنی نماز کو درست کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على محمد